بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان المبارک کی یہ مبارک لمحات نصیب فرمائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے تمام پچھلے گناہوں، لغزشات اور خطاؤں کا احساس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، نیز آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بھی پکا کریں۔ تیسرا یہ کہ اگر صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ادا کریں، یعنی تقریباً 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا انہی کے بقدر روپیہ پیسہ موجود ہو اور اس پر سال بھی پورا گزر چکا ہو تو اپنے اس مال میں سے 2.5% حصہ الگ کر دیجئے۔ یہ حصہ آپ کے پاس بقیہ پیسوں کو پاک کر کے ان میں برکت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ مستحقین، غرباء اور مساکین کے لیے ہے۔ اس لیے جو آپ کے عزیز رشتہ داروں میں صاحب نصاب نہیں ہیں انہیں آپ یہ مال دے سکتے ہیں۔ یکمشت دینا یعنی ایک دفعہ ہی سارا مال دے دینا انہیں اگرچہ جائز ہے لیکن مکروہ ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے دیگر مساکین میں بھی تقسیم کر دیجئے۔ زکوٰۃ کی مزید تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے، وہاں سے دیکھ لیجئے۔ کچھ کتب فقہ یہ ہیں کہ بہشتی زیور، عمدۃ الفقہ، زبدۃ الفقہ وغیرہ۔ چوتھا یہ کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اس لیے اس پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کریں دعا کے ساتھ۔ اس کے حوالے سے یہ دعا منقول ہے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پانچواں یہ کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اس لیے اس عشرے میں اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت چاہیں۔ اس کے حوالے سے یہ دعا منقول ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ چھٹا یہ کہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، لہٰذا اس عشرے میں اللہ تعالیٰ سے آخرت کی بخشش کی دعا کریں۔ اس حوالے سے یہ دعا منقول ہے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ ساتواں یہ کہ رمضان المبارک میں ایک فرض نماز کا ثواب ایک روایت کے مطابق 40 فرضوں کے برابر اور ایک روایت کے مطابق 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، نیز نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں 5 وقت کی نمازیں اول وقت میں ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اول وقت اذان کے فوراً بعد کے وقت کو کہتے ہیں۔ نیز نوافل میں ان نوافل کا اہتمام کر لیجئے، جیسے تہجد کی نماز کم سے کم 4 نوافل پڑھیں جو کہ سحری کے وقت ہوں گے، اوابین کی نماز کم سے کم 6 نوافل جو کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد ادا کیے جائیں گے، اشراق کی نفل نماز جو کہ 2 نفلوں پر مشتمل ہے، یہ سورج طلوع ہونے کے تقریباً 1.25 گھنٹے کے بعد۔ باقی وقت میں نوافل پڑھنے کی بجائے اگر پچھلی زندگی میں نمازیں قضا ہو چکی تھیں تو انہیں جلد از جلد ادا کرنے کا اہتمام کر لیں۔ اس کے لیے اگر ہر فرض نماز سے پہلے یا بعد میں اسی نماز کی پچھلی قضا لوٹا لیں تو رمضان کے 30 دنوں میں پچھلی زندگی کی 30 قضا نمازیں ادا ہو گئیں، جو بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ اب ان کا ثواب 40 یا 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ مغرب کی قضا نماز مغرب کی نماز سے پہلے نہیں بلکہ بعد میں ادا کیجیے۔ آٹھواں یہ کہ ہر جمعے کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کر لیجئے، اس کی بہت فضیلت حدیث شریف میں وارد ہے۔ نواں یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت ترتیب وار ابتدائے قرآن یعنی سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ سے شروع کر کے کم از کم ایک قرآن مجید کی تکمیل تو اس ماہ مبارک میں ضرور کر لیجئے۔ 10واں یہ کہ اپنے شیخ مکرم سے ملے معمولات یعنی ذکر قلبی، تسبیحات، شجرہ پڑھنا، تلاوت قرآن، نمازوں کے اول وقت میں ادائیگی وغیرہ کا اہتمام رکھیے، چونکہ یہ معمولات اصلاح قلب کے لیے تجویز کردہ ہیں اور اس ماہ میں شیاطین اور جنات قید ہو جاتے ہیں اور وساوس نہیں ڈال سکتے، اس لیے اس ماہ مبارک میں ان معمولات کی برکت سے بہت جلد اصلاح ہو جاتی ہے، اس لیے ان کا خاص اہتمام کر لیں۔ 11واں یہ کہ مرد حضرات رمضان المبارک کی ہر رات با جماعت
20 رکعت تراویح کا اہتمام کریں۔ اگر وہاں ایک تکمیل قرآن ہو بھی جائے تب بھی چاند رات سے پہلے تک ان پر 20 رکعت تراویح کا پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ اسی طرح خواتین مستورات بھی 20 رکعت تراویح کا اہتمام اپنے گھر میں بغیر جماعت کے کیے کریں۔ خواتین کے لیے گھر میں پڑھی گئی نماز جماعت کے برابر ثواب رکھتی ہے، اس لیے انہیں گھر سے باہر جا کر مساجد میں جماعت سے نماز پڑھنے سے بہتر اپنے گھر میں نماز پڑھنا ہے۔ اس میں ترتیب وار جو صورتیں یاد ہوں وہ پڑھ سکتی ہیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آخری 20 صورتیں قرآن مجید کی وہ آپ کو حفظ ہوں۔ نیز ہر 4 رکعت کے بعد ترویحہ پڑھنا چاہیے، جو کہ یہ منقول ہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ 12واں یہ کہ اگر صاحب نصاب و صاحب حیثیت ہیں تو نفلی صدقات و خیرات کا اہتمام کریں۔ 13واں یہ کہ مرد حضرات محلے کی کسی جامع مسجد میں مسنون یا نفلی اعتکاف کی کوشش کریں۔ ویسے جب بھی مسجد میں نماز کے لیے جانا ہو یا کسی بھی کام کے حوالے سے تو نفلی اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو جایا کریں۔ جب تک آپ مسجد کی حدود میں رہیں گے، معتکف کی حیثیت سے رہیں گے، اس کا بہت ثواب ملے گا۔ اور خواتین مستورات گھر کے کسی کونے میں، کسی بھی گوشے میں جو کہ پاک ہو، اس میں مسنون یا نفلی اعتکاف کی کوشش کریں۔ اگر بامر مجبوری اپنے اعتکاف کے مسکن سے نکلنا پڑے تو جلد سے جلد واپس آ جائیں۔ دیر لگانا اعتکاف کے ثواب کو کم کر دے گا یا بعض صورتوں میں اعتکاف کو ہی توڑ دے گا، اس لیے احتیاط کے ساتھ اعتکاف کی برکات کو سمیٹ لیجیے۔ 14واں یہ کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں لیلۃ القدر کو پانے کے لیے کوشش کریں۔ اگر تراویح، تلاوت اور ذکر اللہ کا اہتمام ہو جائے اور اسی میں ساری رات گزر جائے تو بہت بہتر ہے۔ اگر تھکاوٹ غلبہ کرے تو کچھ دیر آرام کرنے میں بھی مذائقہ نہیں ہے، لیکن نیت یہ ہو کہ میں آرام کے بعد کام یعنی نیک اعمال کروں گا۔ آرام کے بعد کام یعنی نیک اعمال کریں۔ لیلۃ القدر کی مسنون دعا یہ منقول ہے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ 15واں یہ کہ حتی الامکان گناہوں سے بچیں۔ غیبت، چغلی، حسد، جھوٹ، بد نظری، گانے، موسیقی سننا جیسے گناہوں سے بچیں۔ اگر بربنائے طبع بشری کوئی لفظش و خطا سرزد ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کر لیں اور کوئی نیک عمل کر لیں، انشاءاللہ وہ نیک عمل اس گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ 16واں یہ کہ کسی مسلمان کے بارے میں اپنا دل ہر قسم کے میل کچیل سے پاک رکھیں۔ 17واں یہ کہ مسنون دعاؤں اور اعمال کا اہتمام رکھیے۔ یہ وہ پاکیزہ اعمال ہیں کہ جو شخص ان کا التزام رکھے وہ کبھی گناہوں میں نہیں پھنس سکتا، اور ان پاکیزہ اعمال کی برکت سے نفسانیت کی اصلاح بہت جلد ہو جاتی ہے۔ ان مسنون دعاؤں اور مسنون اعمال کی تفصیل کتب فقہ میں دیکھیے۔ 18واں یہ کہ کسی شرعی مجبوری کے بغیر روزہ چھوڑ دینا سخت گناہ کی بات ہے۔ شرعی مجبوریوں میں کوئی شدید بیماری، کوئی لمبا سفر یا خواتین کے خاص ایام ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ان ایام کے گزرتے ہی خواتین پھر روزہ رکھیں گی اور بعد میں ان قضا روزوں کو ادا کریں گی، کیونکہ یہ فرض روزے قضا ہوئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ہمت کے ساتھ روزے کی برکات اور رحمتوں کا امیدوار رہنا چاہیے۔ اگر شرعی مجبوریوں کی وجہ سے کوئی روزہ چھوٹ جائے تو حت المقدور ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ادا نہ کر سکیں تو اس کا فدیہ ضرور ادا کریں۔ فدیہ تقریباً 2 کلو آٹا فی روزہ بنتا ہے، جو کسی بھی
مستحق کو آپ یا تو آٹا دیتے یا پھر اس کے بقدر جو روپے پیسے بنتے ہوں وہ ادا کر دینا چاہیے، یا اس کی قیمت کے بقدر پیسے کسی مستحق کو دے دینا چاہیے۔ 19واں یہ کہ رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت کا ملنا بہت عظیم نیکی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رمضان میں کیا جانے والا عمرہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے، اس لیے اگر یہ سعادت مل سکتی ہو تو اس کے لیے کوشش کریں، وگرنہ فقط تمنا کر کے دعا تو ضرور کر لیجیے، کیا معلوم اگلے سال اللہ تعالیٰ توفیق ہی عطا فرما دے، یا جو ثواب وہاں ملنا تھا وہ گھر بیٹھے اس دعا کی برکت سے مل جائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ تعالیٰ تو کوئی کام اس کو مشکل نہیں ہے، اس لیے نیکی کی تمنا دل میں رکھنے سے نیکی کے بقدر ثواب ضرور مل جاتا ہے۔ 20واں یہ کہ رمضان المبارک کے ان قیمتی لمحات کو بازاروں میں گھوم پھر کے ضائع نہ کریں۔ چاند رات کو جزا کی رات کہا گیا ہے، جس میں روزے داروں کو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمایا کرتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ اس رات ہمارے بازاروں میں خوب گہما گہمی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات سے یکسر غفلت ہو جاتی ہے۔ اس لیے عید کے لیے جو خریداری وغیرہ کرنا ہو وہ پہلے ہی کر لی جائے، اور اس رات کچھ نوافل ادا کر کر اللہ تعالیٰ سے اپنے روزوں کی جزا مانگ لی جائے۔ سب سے بہتر دعا یہ ہے کہ یا اللہ میں تجھ کو تیرے لیے چاہتا ہوں، مجھے اپنی محبت و معرفت نصیب فرما دے۔ 21واں یہ کہ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد ہی سے عید کی نماز کی تیاری شروع کر دی جائے، کچھ میٹھا کھا کر عیدگاہ جائیں، جس رستے سے جائیں واپسی پر دوسرا رستہ اختیار کریں، اور گھر واپس آ کر کھانا وغیرہ کھا لیں۔ گھر والوں، عزیز رشتہ داروں سمیت دوست احباب سے خوش دلی سے عید ملیں۔ بچوں کو عیدی دینے کا جو رواج ہے وہ کوئی فرض واجب تو نہیں، لیکن اگر نیت میں محبت اور پیار ہو تو دینے میں مذائقہ نہیں ہے۔ نام و نمود یا دکھاوے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے یہ دعا منقول ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مبارک رمضان ہماری زندگی میں بار بار لے کر آئے، اس رمضان کو ہم سے راضی فرمائے، قیامت کے روز شفاعت کرنے والا بنائے۔ جو لغزشات اس رمضان میں کسی بھی حوالے سے ہوئی ہوں اللہ انہیں معاف فرما دے، اور نیک اعمال کو قبول فرما کر اپنی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الکریم۔